صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں، ان سے اگلے بھی ایسی ہی کہہ چکے، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ انسان کو کبھی کچھ راحت ملتی ہے اور کبھی تکلیف کا سامنا ہے، یہ راحت و رنج آتے جاتے رہتے۔ یہ اور بات ہے کہ خوشی کی جو گھڑیاں ہیں وہ کم ہیں، اور جو تکالیف کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، تو جب کبھی آدمی کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، مس کرنا، چھونا، عربی میں مس بولتے ہیں، مساس بولتے ہیں، تب جب انسان کو کوئی تکلیف آ کے چھوتی ہے دعانا، تو ہم کو پکارتا ہے۔ تکلیف کی گھڑیوں میں وہ بھی خدا کو پکارتے ہیں جو خوشی کی گھڑی میں بالکل یاد نہیں کرتے۔
لیکن جب تکلیف آتی ہے اور کچھ زیادہ ہی آتی ہے تو پھر وہ بھی خدا کو پکارتے ہیں. بلکہ تکلیف اگر بڑھ گئی تو جو اس زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں جلدی سے بندہ بننے لگتے ہیں اور خدا کو پکارتے ہیں. فرعون نے بھی جب موت کی تکلیف دیکھی تو خدا کو پکارا اس نے، لیکن وہ پکارنے کا وقت نہ تھا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، در کہتے ہیں تکلیف کو. دعانا، وہ ہم کو پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ، یہ خولناہ تخویل سے بنا ہے. جب ہم اس کو دیتے ہیں، خولناہ یعنی آتے نہ ہو، نعمت منا، اپنی طرف سے کوئی نعمت. لفظ یہاں خولا استعمال ہوا، تخویل. التخویل التفضل بلا جزا. یہ تخویل کیا ہے؟ کسی کو نعمت دینا بغیر بدلے کے، بدلے میں نہیں، صرف اپنے کرم سے دینا، کوئی کمائی نہیں ہے اسے، بس اپنے کرم سے. یہ ہے تخویل، اس لیے لفظ استعمال ہوا کہ ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت دیتے ہیں. قال، تب وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، سوائے اس کے نہیں کہ یہ نعمت تو مجھے دی گئی ہے مجھے ایک علم کی بدولت. یہ نعمت میرے ہنر اور کسب کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے بغیر کسی ہنر و کسب کے اپنے کرم سے دیا ہے. لیکن جب نعمت ملتی ہے تو آدمی وہاں اپنا ہنر اور کسب دیکھنے لگتا ہے. یہ تو مجھے میرے ہنر سے ملی ہے، میرے کسب سے ملی ہے اور میرے علم سے ملی ہے. میں نے اس میں بڑا علم کھپایا ہے، بڑا زور لگایا ہے، حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے. بل ہی فتنہ، وہ تو کہتا ہے مجھے میرے علم کی بدولت یہ نعمت ملی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے لیے امتحان ہے. فتنہ آزمائش، عربی میں فتنہ امتحان کو کہتے ہیں. اردو میں بھلے کسی معنی میں بولتے ہوں، لیکن عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، ابتلا کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں. کہا یہ امتحان ہے اس کا کہ ہم نے نعمت دی ہے، دیکھیں یہ شکر کرتا ہے کہ ناشکری. یشکر ام یکفر، یا شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے.
میں نے اس لیے نعمت دی ہے، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، امتحان ہے۔ تو نعمت بھی اگر ملے تو وہ امتحان ہے، اور تکلیف بھی اگر چھوئے تو امتحان ہے۔ یہ دنیا جائے امتحان ہے۔ جنہیں آپ تکالیف میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں، اور جنہیں آپ یہاں خوشحال دیکھ رہے ہیں اور فارغ البال دیکھ رہے ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ یہاں امتحان سے کوئی بچا نہیں ہے۔ تو کہا یہ امتحان ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر روزی کسی کو اس کے علم سے ملتی تو پھر نادان سے زیادہ روزی کسی کی تنگ نہ ہوتی، سب سے زیادہ تنگ روزی نادان کی ہوتی۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ نادانوں کو یہاں جو اللہ نے دیا ہے اسے دیکھ کے دانا جو ہے حیرت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی نادانی کے باوجود بھی، اس کے احمق ہونے کے باوجود بھی اسے یہ دے دیا ہے اللہ نے۔ آپ حیرت میں، بلکہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو علم والے ہیں ان کی روزی مختصر ہے، اور جو دماغ زیادہ نہیں رکھتے، فہم و فراست بھی کچھ نہیں ہے، علم و عمل بھی کچھ نہیں، ان کی روزی بڑھا دی گئی۔ سعدی صاحب کہتے ہیں کہ مصر کے پائے تخت پر ایک بار ایسا حکمران بیٹھ گیا کہ لوگ اس کی باتوں سے بڑے متعجب ہوئے۔ رعایا شکایت لے کر کے آئی بادشاہ کے پاس کہ اس سال بارش جو ہے بے موسم آ گئی، اور کپاس مصر کی مشہور ہے، روئی آج بھی مشہور ہے۔ مصر کی روئی ہے۔ تو رعایا نے کہا بے موسم بارش آئی اور کپاس کی فصل تباہ ہو کے رہ گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو بادشاہ برہم ہوا، رعایا کے اوپر خفا ہوا، کہنے لگا کم بختو، تم نے روئی کیوں بوئی، کپاس کیوں بویا؟ تمہیں اون بونا چاہیے۔ اب اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ اون بویا نہیں جاتا، کاٹا جاتا ہے۔ وہ بھیڑ بکری سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب کیا کہتے، بادشاہ سے کہتے بھی تو کیا کہتے؟ کہا کم وقتو، تمہیں کپاس بونے کی ضرورت بھی کیا تھی، تمہیں اون بونا چاہیے تھا۔ اب کیا کہیں، کیا فریاد سنے گا یہ آدمی؟ اسی پہ سعدی صاحب بہت کچھ لکھتے چلے گئے ہیں، ہمارے ہاں بچے پڑھتے ہیں اس کو۔
لکھتے ہیں، اسی پہ لکھا انہوں نے کہ اگر روزی بے دانش بر فزودے، ز ناداں تنگ تر روزی نہ بودے۔ اگر روزی علم سے بڑھتی تو نادان سے زیادہ تنگ روزی دنیا میں کسی کی نہ ہوتی۔ سب سے زیادہ تنگ روزی نادان ہوتی۔ لیکن ذرا دنیا کو آپ چل پھر کر کے دیکھ لو، زناداں ہم چنا روزی رساند، کہ دانا اندراں حیراں بماند۔ لیکن اللہ اپنے پردے غیب سے نادانوں کو کچھ اس طرح سے روزی دیتا کیا انڈیلتا ہے کہ دانا آدمی حیرت زدہ رہ جاتا۔ ایسا دیا ہے نادانوں۔ دیتا رہتا ہے نادانوں۔ اور مولا علی کی بات اگر دیکھیں ہم، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال۔ ہم حضرت جبار تعالی شانہ کی تقدیر پر راضی ہیں، جو اس نے کر دیا۔ ہمارے حصے میں علم آیا، نادانوں کے حصے میں مال آیا۔ معلوم ہوا مال نادانوں کو ڈھونڈتا ہے، مال نادان کو تلاش کر، اور وہی اس کی قدر کر بھی پاتے ہیں ٹھیک سے۔ نادان ہی اس کی قدر ٹھیک سے کرے، وہ ڈھونڈتا ہے۔ کہاں ہم کو علم دیا اور نادانوں کو مال دیا۔ مال کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو چند دن کے بعد یہ مال ختم ہو جائے گا یا مال والا ختم ہو جائے گا، لیکن علم ہے کہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ایسی دولت ہے۔ تو یہ دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اندھی ہے، زیادہ تر احمقوں کو ڈھونڈتی ہے۔ اسی پر ایک لطیفہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب تیمور لنگ نے دلی کو تاخت تاراج کیا اور کئی دن تک قتل عام ہوتا رہا، بہت خون بہایا ہے حکمرانوں نے بلا وجہ، اور بہت دین کو نقصان پہنچایا ہے حکمرانوں نے۔ کئی دن کے خون خرابے کے بعد جب قتل عام بند کرنے کا حکم ہوا تو تیمور لنگ کے سینے میں وحشت، گھبراہٹ، کہنے لگا میرا دل گھبرا رہا، ابھی کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کوئی اچھا گانے والا ہو، اس سے گیت سنو، شاید طبیعت بہل جائے۔ کہا ڈھونڈو، تو وہاں اس قتل عام میں کہاں ملے، کوئی ایک نابینا ملا۔ بڑی اچھی آواز تھی، بہت اچھا وہ پڑھ لیتا تھا غزل، بہت اچھی آواز۔ بابا میرے دل میں وحشت ہے، ذرا کچھ سناؤ تو تم، ممکن ہے میری طبیعت بہل جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ واقعی وہ تھا نابینا، بہت اچھا پڑھنے والا تھا، اور کتنے نابینا ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ میری نظر سے بھی کچھ ایسے گزرے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ آدمی پڑھ رہا ہے، کوئل کوک رہی ہے، ایسا لگتا ہے۔ پڑھا اس نے، بہت اچھا پڑھا، اس کا دل بہل گیا۔ بہت صحیح انعام اکرام کیا، دیا لیا اس کو،
لیکن مذاق بھی سوجھا اس کو. اب طبیعت جب بہل گئی تو مذاق سوجھا اس کو. کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ گانے والے سوچا. کہا میرا نام دولت ہے. اس گانے والے نے کہا میرا نام دولت ہے. بس اس کو موقع مل. کہا کیا دولت اندھی ہوتی ہے؟ ابھی نابینا تھا. پٹ سے جڑ دیا اس کے اوپر. کہا کیا دولت اندھی ہوتی ہے؟ لیکن اندھا تو پھر اندھا ہو کیا سمجھے یہ کون ہے نالائق. کہنے لگا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے ہاتھ کیسے آتی؟ تیمور کو لنگ تھا. بات چپتی ہوئی کہ اگر اندھی نہ ہوتی یہ تو لنگڑے کے ہاتھ جاتی کیسے؟ یہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ واقعہ آپ کو یاد رہے. یہ نہیں کہ دولت اگر کہیں پہنچ گئی تو سمجھ لو کہ خدا کی رحمت پہنچ گئی. یہ مت سمجھنا کسی دن امتحان ہے وہ. اور کہیں غربت پہنچ گئی، فقر و فاقہ، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی زحمت سب اس کے اوپر اتر گئی. ایسا مت سمجھنا، کبھی بھی نہیں سمجھنا. اکثر لوگ لیکن نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ دولت ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے یہ. اور اگر آپ کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا یہ واقعے سے کیا سمجھیں گے تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. انما اموالکم اولادکم فتنہ. سوا اس کے نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہے. اب تو دیکھ لیا آپ نے. اسی دولت کو لوگ رحمت سمجھتے ہیں. دولت جس کے گھر میں برستی ہے وہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں رحمت برس رہی ہے. اور جس گھر میں فقر فاقہ ہے وہ کہتا ہے میرے گھر میں بجلیاں گر رہی ہیں. اور یہی قوم کی آواز ہی کو شاید اقبال نے اپنے لفظوں میں نشر کر دیا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ قوم کی بولی نقل کیا ہے اس لیے کہ شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہی کہہ رہا ہے. اور اگر وہ کہتا تو پھر جواب شکوہ کی کیا ضرورت تھی؟ شکوہ ہی ہوتا ہے. چلو اکثر لوگوں کو لیکن یہ راز معلوم نہیں ہے. قد قالها، تحقیق کی یہ بات کہی، الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے. ہماری طرف سے کوئی نعمت آئی تو لوگوں نے کہا یہ تو میرے علم کی وجہ سے آئی، میرے ہنر کی وجہ سے یہ نعمت آئی، میرے کسب اور کمائی کی وجہ سے. پہلے بھی یہ کہا، جیسے قارون نے کہا تھا. جب اس سے کہا گیا، قارون سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تیرے حال پر احسان کیا ہے اس کے شکریہ میں تو اللہ کے بندوں پر احسان کر. احسن کما احسن اللہ الیک، تو احسان کا ہاتھ بڑھا اللہ کے بندوں کی طرف جیسے قدرت نے جو ہے اپنے انعام اور احسان کا ہاتھ تیری طرف بڑھایا ہے. تو وہ جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ کیا کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے دے دیا، انعام کر دیا؟ یہ دولت جو میرے یہاں ڈھیروں ڈھیر جمع ہو گئی یہ تو میرا علم ہے، میرا ہنر ہے، میرا کسب ہے، میری کمائی کا ڈھب ہے، ہم نے کمایا ہے. اس نے کہا
اور اس کی قوم نے سنا، تردید نہیں کی، تو گویا قوم بھی شریک ہو گئی۔ تردید کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ دیکھو میں نے دولت کیسے بڑی محنت سے کمایا ہے، آج بھی آپ سنیں گے میں نے بڑی محنت سے اس کو کمایا ہے، بڑا خون پسینہ بہایا ہے اس پر، بڑی جان کھپائی ہے میں نے، صبح کو شام کیا اور شام کو صبح کیا ہے، بڑی مشکل سے یہ دولت آئی، تم گھر والے اس کو کیسے اڑا رہے ہو؟ یہ کہتے کچھ نہیں، یہ خون پسینہ بہانے سے محض نہیں، محض دوڑ دھوپ سے نہیں، محض کسب و ہنر سے نہیں، خدا کے دینے سے آ رہا۔ اور یہ ہنر و کسب بھی اسی کا دیا ہوا۔ اچھا اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اچھا جب ایسے ہی آتی ہے تو کچھ نہیں کروں گا، کچھ اپاہج ایسے ہی ہیں، اگر ایسے ہی آتی ہے تو پھر فرض پڑھ کر کے مسجد میں نفل ہی پڑھتا رہوں گا، اور رات کو جب عشاء ہو جائے گی تو تہجد ہی پڑھتا رہوں گا۔ ہم کو کیا ضرورت ہے کمانے دھمانے کی؟ وہ چاہتا ہے کہ رزق اگرچہ ہم دیتے ہیں، دینے والے ہم ہیں، انعام ہم ہی کرنے والے، نعمت ہماری طرف سے آتی ہے، لیکن جو نعمت کے دروازے ہیں تمہیں ان دروازوں سے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ رزق ہر چند بے گماں برسد، یقیناً رزق جو ہے خدا کے دیے ہی سے آتا ہے۔ شرط عقلست جستن اقدرہا، لیکن عقل چاہتی ہے کہ جو روزی کے دروازے ہیں جہاں سے ملتی ہے وہ دروازوں کو کھٹکھٹا ہو جائے گا، وہاں سے تلاش کرو۔ ہم سے کہا گیا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں کیا بیٹھے ہو؟ نماز ہو گئی، جاؤ نکلو باہر جاؤ، اللہ کا فضل تلاش، یعنی روزی تلاش کرو۔ وہ چاہتا ہے تلاش کرو، محنت کرو، اور اتنا تلاش کرو کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اتنا تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ دوسرا کوئی جو ہے تم کو کھلائے تب تم کھاؤ، نو، کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اتنا تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے سہارے بیٹھے رہو کہ دوسرے دے دیں گے، کہیں سے کچھ آ جائے گا کھا لیں گے، نہیں تو ایسے رہیں گے، نہیں، اتنا تلاش کرو کہ دوسروں کی مدد کر سکو۔ تو یہ اس نے قارون نے کہا تھا کہ مجھے تو میرے علم کی بدولت یہ دولت ملی، اور اس کی قوم چپ رہی، اور قارون سے پہلے بھی اور قوموں نے بھی کہا، یہی کہتے رہے، جب بھی دولت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا، حالانکہ ہنر سے نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان سے پہلے بھی لوگوں نے، قارون سے پہلے بھی لوگوں نے کہا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نے کچھ بے نیاز نہیں کیا اس چیز نے جو کماتے رہے، کمایا بہت کچھ لیکن وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، نیاز مند ہی رہ گئے، کچھ کافی نہیں ہوا ان کے لیے۔ تلے اوپر بھی مال ہو جائے تو مال والے کا کہیں پیٹ بھرتا ہے؟ دو بھوک ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مٹنے کا نام نہیں لیتی، دو بھوک ایسی بھی ہے، دو لالچ ہے جس کے لیے آسودگی ہے ہی نہیں، منہومان لا یشبعان،
دو حریص ایسے بھی ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے. حریص یعنی لالچ کرنے والا. ایک تو وہ جسے علم کی لالچ ہے، اس کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا، بس اور تلاش میں لگا، اور تلاش میں لگا، اور سمجھتا ہے کہ ابھی میں طالب علم ہی ہوں. زندگی بھی گزر جائے تو سمجھتا ہے میں طالب علم. وہ ضرور لالچ کر رہا علم، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اور علم جو ہے یہ بحر ذخار نہ پیدا کنار ہے، بہت بڑے سمندر کا نام علم ہے، جس کے ہم ایک قطرہ بھی شاید نہیں ہے. سمجھے آپ؟ جسے علم کہتے ہیں. تو ایک تو یہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا. دوسرا کون آدمی ہے؟ دوسرا وہ آدمی ہے جو مال کی لالچ میں گرفتار ہے. دنیا کی لالچ، کتنا بھی مال اس کے پاس آ جائے تلے اوپر، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. جسے مال کی طلب ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ دیکھیں چاہے جتنا مال ہو جائے. لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، اگر اولاد آدم کے لیے دو وادی بھر کے بھی سونا ہونے دو. پہاڑ کے دامن میں جو جگہ ہے وادی کہلاتی ہے، نیچے والی. دو وادی بھر کے بھی سونا تو تیسرے کی فکر کرے. جنگل بھرا ہو سونے سے تو کہ تیسرا جنگل بھی مل جائے، تیسرا ملے گا تو کہ چوتھا بھی مل جائے. کبھی پیٹ نہیں. یہ دنیا میں لالچ کرنے والا ہے. اس سے پھر بس اس کی بھوک دو ہی چیز سے مٹ سکتی ہے، یا تو قناعت کرے، ملکی قناعت کو اختیار کر لے، اور نہیں تو پھر قبر کی مٹی بھر دے گی اس کے لیے. یا قناعت پرکرت یا گورے خواہ. یا قناعت جو ہے دنیا دار کی حرص کو مٹا سکتی ہے، اور یا پھر قبر کی مٹی جو ہے اس کی لالچ کو ختم کر سکتی. دنیا دار، دین دار کا تو کہنا کیا ہے. علم کی لالچ تو بہترین لالچ ہے. علم کو تو ڈھونڈتے ہی رہو. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا. کیا ترجمہ کیا حضرت اللہ، جواب ترجمہ. کماتا آدمی ہے کہ کام آئے. اگر کما کے بھی ناکام ہو گیا تو کام کیا کیا؟ کماتا اس لیے آدمی کے کام آئے، اور کما کے بھی ناکام ہو گیا تو اس سے زیادہ ناکام کون اور نامراد کون؟ کہا تو دنیا دار جو ہے کما کر کے بھی ناکام ہے، اور دیندار تھوڑا بہت رکھ کے بھی الحمدللہ کامیاب ہے. اس لیے کہ حضور نے اسے راز حیات سکھا دیا کہ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. اسے سکھا دیا گیا. یہ ہر چیز اسی کے دیکھو. الحمدللہ آج کے درس میں جو مرکزی بات ہے دل میں رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم سب دنیا میں امتحان میں ہیں.
سبھی دنیا میں امتحان میں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. کبھی قدرت دے کے آزماتی ہے، کبھی قدرت لے کے آزماتی ہے، دونوں امتحان ہے. اور ایک کے مقابلے میں دوسرا زیادہ سخت ہے. جہاں لے کے آزمایا ہے وہ اتنا کٹھن نہیں ہے، اور جہاں دے کے آزمایا سخت تر ہے. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رو پڑے تھے. جب کوڑے پڑے تھے تو ہنس رہے تھے. اسی کوڑے ایسے لگے تھے امام احمد ابن حنبل کو کہ اگر ہاتھی پر لگتے تو چیختا ہو. جی صاحب، لیکن تبسم تھا چہرے پہ کہ اللہ یہ تیری راہ میں. اب اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن جب درہم و دینار کی تھیلیاں آپ کی خدمت میں آئی تو رو پڑے. تو پھر لوگوں کو پوچھنا ہی پڑا کہ جب آپ پر کوڑے برس رہے تھے، جب آپ مسکرا رہے تھے، اور کوئی گلہ شکوہ نہ کیا آپ نے. اب جو درہم و دینار کی تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو آزمایا گیا. بہت سے حکمرانوں نے آزمایا، بعضهم بالسراء و بعضهم بالضراء. بعض نے تکلیف سے، بعض نے آرام سے. بعض حکمران تھے خوب آرام پہنچایا احمد ابن حنبل کو. تو اب جب تھیلی آئی تب روتے ہیں. کہاں میں سوچتا ہوں کہ اے اللہ، وہ امتحان کم تھا شاید جب ہمیں اس امتحان میں ڈالا گیا. یہ مال والا بڑا خطرناک امتحان. اس کی لالچ ہو ہی جاتی ہے، آپ چاہو نہ چاہو. نہیں نکلتا جلدی سے اللہ کی راہ جب تک اللہ توفیق نہ دے، نہیں نکلتا. یہ نہیں کہ آدمی جان دینے سے گھبراتا ہے، مال دینے میں بھی گھبراتا. جان بڑی مشکل سے آدمی دیتا ہے، مجبور ہے دینا ہے. تو مال دینے میں بھی گھبراتا، اور شاید مال دینے میں زیادہ ہی گھبراتا ہے، بہت زیادہ. مگر اللہ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے وہ اللہ کے راہ میں مال بھی دے دیتا ہے اور جان بھی دے دیتا ہے. جس نے اللہ کے راہ میں مال دے دیا اسے تجربہ ہے کہ وہ مال کئی گنا ہو کے واپس آ گیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے اسے تجربہ ہے کہ وہ جان کئی جان ہو کے واپس آ گئی. یعنی شہید زندہ ہے. یہ قانون ہے. قدرت کو کیا ضرورت ہے اس مال کی جو لیا، اور قدرت کو کیا ضرورت اس جان کی، وہ واپس کرتا ہے. میرے لیے دیا ہے تم نے، لو تم ہی کو دے دیتے. اسی لیے شہید زندہ ہے. اس کی راہ میں اگر آپ نے مال دیا تو مال واپس، جان دی تو جان واپس. عارف رومی کے لفظوں میں سن لیجئے کیا کہنے. صوفیہ کے سرتاج ہیں، اور جب تک صوفیہ محفل میں نہ آئیں یا ان کا تذکرہ، لگتا ہے دل کی بات صاف نہیں آ رہی ہے، دل کی صدا. کہتے ہیں نا دہی از بہر حق نانت دہند، جان دہی از بہر حق جانت دہند. اے بندے خدا کے، اگر تو نان دے گا، نان پان تو بہت جانتے ہو آپ نا. اگر تم نان دو گے اللہ کے راستے میں تو تم کو نان دیں گے. قدرت ایک دیا ہے تو کم از کم 10 ملے گی نان. حضرت رابعہ بصری نے تو جو روٹی دی تھی کسی کو، فقیر کو کچھ روٹیاں دی تھی گن کر کے، شاید 2 روٹی تھی. کوئی آیا فقیر اٹھا کے دے دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد
آپ کے پاس کچھ روٹیاں آئیں، گنا اس کو، کچھ کم تھی تو کہا نہیں یہ میری نہیں ہے۔ پھر وہ واپس آئے، کہا رے اس میں 2 کم ہو گئی تھی، کہا اب میری ہے یہ وہ 1 کے بدلے 10 دیتے، یہ 18 ہی تھی۔ وہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، وہ اس نے جو کہا سچ ہے۔ تو اگر نان دیں گے آپ تو نان کے بدلے میں آپ کو وہ نان دے گا، اور اگر جان دیں گے اس کے لیے تو اس جان کے بدلے جان دے گا۔ اسی لیے شہید مر کے بھی نہیں مرتا، اور کچھ لوگ زندہ ہی مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو زندہ دل لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، جو ان کا دل ہی مر گیا ہے وہ کیا خاک زندہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ۔